بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 90، جہنم کے خوف سے ایک صحابی کے آنسو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے تھے۔ اچانک رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ آپ کا رونا دیکھ کر میں بھی رو پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم کی طرف سے نہ ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں جہنم سے نجات پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ حاجت مندوں کو کبھی مایوس نہ کرتے اور سوال کرنے والے کی ضرورت پوری کرتے، اور اپنے پاس ہوتا تو دے دیتے، اور اگر نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے۔ اس طرح ان بزرگ کے ذمے بہت سے لوگوں کا قرض ہو گیا، اور ایک دن سارے قرض خواہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم آپ سے اپنا قرض وصول کرنے آئے ہیں، اور جب تک آپ دیں گے نہیں ہم یہاں سے واپس نہ ہوں گے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ دے دیں گے تو میں دے دوں گا۔ سارے قرض خواہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اسی درمیان باہر سڑک کی طرف سے آواز محسوس ہوئی۔ بزرگ نے خادم سے معلوم کیا کہ کیا آواز ہے۔ خادم نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے۔ فرمایا کہ بھائی اس کو بلاؤ اور ان مہمانوں کی مہمانی کرو۔ خادم نے اس بچے کو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوہ کتنا ہے اور کتنے کا ہے، اور پھر ان بزرگ کو اس کی خبر دی۔ انہوں نے اس بچے سے فرمایا کہ سارا حلوہ تول دو اور ان سب کو کھلا دو اور تم بھی کھاؤ۔ چنانچہ اس بچے نے حلوہ تولا اور سب کو کھلا دیا۔ جب سب کھا چکے تو اس بچے نے حلوے کی قیمت مانگی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر پیسے ہوتے تو یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ لوگ اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، اگر اللہ نے دیا تو تجھے بھی دے دیں گے۔ یہ سن کر وہ بچہ زور زور سے رونے لگا اور کہا کہ میری ماں مجھے مارے گی اگر میں پیسے لے کر نہ جاؤں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے ان بزرگ کے دروازے پر دستک دی۔ خادم نے دیکھا تو ایک صاحب ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے ہوئے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، اس کو آپ تک پہنچا دو۔ خادم اس کو لے کر آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھولو اور دیکھو کہ کیا ہے۔ جب دیکھا تو اس میں اشرفیاں تھی۔ فرمایا کہ اللہ نے ان قرض خواہوں کے لیے بھیج دی ہیں، ان کو گن گن کر سب کا قرضہ ادا کر دو۔ خادم نے ان کو گنا اور قرض خواہوں کو دے دیا۔ اس تھیلی میں اتنی رقم تھی کہ سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا، اور ساتھ ہی اس بچے کے حلوے کی رقم بھی ادا ہو گئی، اور سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور دیں گے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اتنا رسوا کر کے کیوں دیا۔ اس پر ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ہم تو دینا ہی چاہتے تھے، اور یہاں مانگنے والے تو سب تھے، مگر کوئی رونے والا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے تاخیر کر دی، اور جب یہ بچہ رونے لگا تو ہم نے اس کی برکت سے دے دیا۔ یہ قصہ اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اور رونے پر اللہ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے دعا میں خوب رونا اور گڑ گڑانا چاہیے۔